اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ڈاکٹر مہر الحسنین آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لیکچر کے ساتھ حاضر ہے۔ یہ والا لیکچر جو ہے یہ ایک اور سیریز کے حوالے سے ہے۔ بہت ہی اہم ٹاپک کی یہ سیریز ہے جس میں تقریباً 7-8 یا ممکنہ 9 جو ہیں وہ ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ جو لوگ نئے ہیں اور یا پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ یہ میری جو کاوش ہے اس کا نام ہے صحت مند لوگ صحت مند معاشرہ، اور اس کی جو بیسک تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان ہم بحیثیت ایک فرد صحت مند ہوں، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، عملی طور پہ، اپنی سوچ کے حوالے سے، تو وہ مل کے انسان پھر مل کے اس طرح کے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ اور یہ جو تھیم ہے یہ بیسیکلی ہمارے جو قرآن پاک اور حدیث کی ٹیچنگز ہے اس کے اوپر یہ بیسڈ ہے۔ تو اس واسطے میں گاہے بگاہے جو ہے وہ مختلف ٹاپکس کے اوپر کسی کے اوپر 2-4 کسی کے اوپر 10-12 سیریز بناتا ہوں ویڈیوز کی، تاکہ ہم اپنا آپ کو بہتر کر سکیں اور اس کے ذریعے پھر معاشرے کو بہتر کر سکیں۔ تو ابھی جو ہے وہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، امید ہے آپ سب کے روزے اچھے چل رہے ہوں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہماری نیکیاں جو ہیں وہ کئی گنا ہو جاتی ہیں، جنت کا دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہمارے لیے جو ہے وہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ خصوصی رحمت کا مہینہ ہے، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں بہت لوگ جو ہیں وہ خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، افطاریاں کرواتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ میری جو یہ والی سیریز ہے وہ اسی حوالے سے ہے، اور اس کی 2 اہم وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت ہے اس کا میں بھرپور آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں، اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب اللہ کی راہ میں کچھ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ رول ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں لیکن ہم ان رولز کو فالو نہ کریں تو وہ بعض دفعہ ہم ایسی غلطیاں کر سکتے ہیں کہ وہ کام ہمارا اللہ کی راہ میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ والی جو ویڈیو ہے یہ اس سیریز کی پہلی ویڈیو ہے، اور اس میں صرف بنیادی کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ ہمیں نماز کی اہمیت پتہ ہے، روزے کی اہمیت پتہ ہے، زکوٰۃ کی بھی اہمیت پتہ ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کی راہ میں دینے کی ایک قسم ہے، حج بنیادی رکن ہے، یہ ان کا اہمیت ہمیں پتہ ہے۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو قرآن پاک اور حدیث کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے وہ زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ زکوٰۃ اس کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو ہے وہ فرض ایلیمنٹ ہے، لیکن جو سنت ہے یا جو ہمیں کہا گیا ہے کہ بھئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو دعوت کی گئی ہے وہ زکوٰۃ سے کہیں زیادہ ہے۔ اور ساتھ ہی وہ خرچ کرنے کے حوالے سے ہمارے لیے بہت ہی اہم قرآن پاک اور سنت کے حوالے سے ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ کس طریقے سے خرچ کرنا ہے تاکہ وہ معاشرے ہمارے لیے نیکی کا سبب بنے اور معاشرے کے لیے اچھا عمل ثابت ہو۔ تو یہ ایک صرف بنیادی جو ہے وہ جو اہمیت ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کا جو ہے وہ سورہ بقرہ جو ہی ہم شروع کرتے ہیں تو یہ جو پہلی چند آیات ہیں ان میں کچھ ایسے ایمان، یقین اور عمل ہیں کہ جن کو ہدایت اور فلاح کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کیپچر کیا ہے،
اور صرف یہ آیات نہیں ہیں، اور بھی قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ آیات ہیں جن میں یہی والی چیزیں یا چند اور چیزیں جو ہیں وہ ہدایت اور فلاح کے حوالے سے وہ کیپچر ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 2 سے 5 تک جو آیتیں ہیں ان پہ غور کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں جس میں ہدایت ہے تقوی رکھنے والوں کے لیے۔ اور پھر تشریح ہے اگلی کچھ آیات میں کہ وہ تقوی رکھنے والے کون ہیں جن کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے، اور وہ بنیادی طور پہ 5 مین ایلیمنٹ ان آیات میں بتائے گئے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر آگے یہ آیات جاتی ہیں کہ بھئی جو قرآن پاک اور پرانے صحیفوں اور ان پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پائیں گے۔ تو اب یہ بنیادی بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ بہت ہی واضح الفاظ میں بتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ان 5 بنیادی ایلیمنٹس میں سے ایک ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وہ صرف ان آیات میں نہیں ہے، وہ قرآن پاک میں اور آیات میں بھی ہے۔ اب ایک بہت اہم جو وہ بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ہدایت سے جو فلاح تک کا سفر ہے وہ کیسے ہے، کہ صرف کسی کو ہدایت دے دینے سے وہ فلاح تک یکدم نہیں پہنچ جاتا، اس میں ایک سفر ہوتا ہے، اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے۔ اور سادہ الفاظ میں بہت ہی عام مثال کے ذریعے اس کی وضاحت کرنے کے لیے میں نے یہ آپ کے سامنے ایک تصویر رکھی ہے، جس میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو چکن نظر آ رہا ہے، پیاز نظر آ رہا ہے، چاول نظر آ رہے ہیں، مثالیں نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کوئی کھانے کی بات ہو رہی ہے، اور بہت ساروں کو تو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو ہے چکن بریانی کی بات ہو رہی ہے۔ اب اگر ہم چکن بریانی بنانا چاہتے ہیں تو صرف ایک کاغذ کے اوپر لکھ کے ریسیپی کسی کو دے دیں تو اس سے وہ چکن بریانی نہیں بنے گی، یا اگر ہم زبانی کسی کو بتا دیں جی کہ بھئی یہ چیزیں لینی ہیں اور یوں مکس کر کے بنانا ہے تو اس سے چکن بریانی نہیں بنے گی۔ بالکل اسی طرح جو ہدایت سے فلاح تک کا سفر ہے اس میں کچھ ایلیمنٹس ہیں۔ ہدایت کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ریسیپی ہے، اور اس ریسیپی میں آپ کو جو اجزاء ہیں، جو انگریڈینٹس ہیں، جو ایلیمنٹس ہیں، وہ آپ کو ان کو وضاحت کر دی جائے گی۔ اس ریسیپی میں جو ترکیب کا طریقہ ہے اس کی بھی وضاحت کر دی جائے گی۔ اب آپ کے پاس اجزاء بھی آ گئے، آپ کے پاس ترکیب بھی آ گئی، لیکن آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ آپ کو وہ جو اجزاء اور ترکیب ہے، ان کی جو بھی ترکیب ہے اس طریقے سے ان کو عملاً کچھ کرنا پڑے گا، تو تب آپ کے پاس وہ ریسیپی کسی ڈش کی صورت میں آپ کے سامنے ہوگی۔ تو ہدایت سے جو ہدایت میں اجزاء اور ترکیب ہے اس کو جب ہم عملاً کریں گے اور عین اسی طریقے سے کریں گے کہ جس طریقے سے وہ ریسیپی ہمیں بتاتی ہے، تو وہ پھر فلاح آئے گی اس سے۔ ایک اور جو اہم بات ہے وہ ہے کہ رزق ہے کیا، اور اس کے اوپر جو کامن عام بندے سے اگر آپ پوچھیں تو وہ رزق جو ہے وہ کہے گا کہ رزق جو ہے وہ مال دولت ہے، کھانے پینے والی چیزیں ہیں، کپڑا لباس وغیرہ ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔
لیکن اگر ہم رزق کی لفظ کے اوپر قرآن پاک کے حوالے سے غور کریں اور رزق جو لفظ ہے عربی کا اس کے ترجمے پہ غور کریں تو رزق ہر وہ چیز ہے جو ہمیں بحال اور قائم رکھتی ہے، اور رزق ہر وہ چیز ہے کہ جس سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ لٹرل میننگز ہیں، مطالب ہیں رزق کے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم قرآن پاک کے اوپر مزید غور کریں تو 3 قسموں کا جو رزق ہے قرآن پاک میں وہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے جو اس دنیا کے حوالے سے، کیونکہ اگر ہم رزق کی بات کریں تو قرآن پاک میں وہ بھی آیت ہیں جس میں آیت ہے جس میں کہ بھئی جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ ابھی زندہ ہیں اور اللہ ان کو رزق پرووائڈ کرتا ہے، تو وہ ہماری یہ والی دنیا وہ نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا کے حوالے سے قرآن پاک پہ ہم غور کریں تو رزق کی 3 واضح قسمیں ملتی ہیں۔ ایک جو ہے اس میں مال و دولت ہے، اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں آپ کے رہن سہن کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، برتن ہو گئے، کپڑے ہو گئے، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ جو میٹیریل چیزیں ہیں۔ لیکن رزق میں جسم اور صحت بھی آتا ہے، کیونکہ جسم اور صحت جو ہے اس کی رزق کی اہمیت آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو بیمار ہے یا جو اپاہج ہے، تو یہ بھی ایک ہمارے پاس بحال اور قائم رہنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے جو علم ہے، عقل ہے، فہم ہے، جو حکمت ہے، یہ جو کیپیسٹی ہے، جو برین کی کیپیسٹی ہے، کاگنیٹو کیپیسٹی ہے، یہ بھی رزق ہے۔ تو اسی حوالے سے قرآن پاک میں آپ اگر سورہ بقرہ کی جو 240 کی رینج میں کچھ آیات ہیں ان پہ اگر آپ غور کریں کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے اس زمانے کے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک مالک مقرر کر، حاکم مقرر کیا جائے، تو طالوت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حکم سے طالوت کو مقرر کیا گیا، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ بھئی یہ کیسا حاکم ہے کہ اس کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے۔ تو آگے سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسٹرکشن تھی وہ یہ تھی کہ بھئی اس کے پاس مال و دولت نہیں ہوگی، لیکن اس کے پاس یہ علم اور جسم سے بھرپور ہے، یعنی اس کے پاس علم بھی بھرپور ہے اور جسم بھی بھرپور ہے۔ تو یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں اور اس کی وضاحت اس واسطے ضروری ہے کہ معاشرے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی مالی چیز دے دی تو ہم نے اپنے رزق میں سے دے دیا اور ہماری وہ ذمہ داری بھی ختم ہو گئی۔ نہیں، آپ کے پاس اگر ایک سکل ہے، مثلا اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ مفت مریض دیکھتے ہیں تو وہ آپ اپنے رزق میں سے خیرات دے رہے ہیں۔ آپ کو اگر کسی معاملے کی اچھی سمجھ بوجھ ہے اور آپ تعلیم عامہ کر رہے ہیں، وہ بھی آپ اپنے رزق میں سے بانٹ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ فزیکل والنٹیئر ورک کر رہے ہیں کہ جا کے مثلا آپ شجرکاری کی مہم شروع ہوتی ہے اور آپ درخت لگاتے ہیں، تو آپ ایک اپنے رزق میں سے ایک کار خیر کام کر رہے ہیں کہ جو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک کام شمار ہوگا۔ یا آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، یا آپ کسی نابینا کو سڑک پار کروا دیتے ہیں، تو یہ سارے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ اپنی رزق سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ ایک اہم جو معاملہ ہے اور اس سے ہمیں ذاتی طور پہ بھی اور بہت اہم سماجی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ رزق جو ہے اس کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصفانہ ہے اس دنیا میں بھی، لیکن وہ جو منصفانہ تقسیم ہے اس کی ایک رینج ہے، وہ پھر بھی منصفانہ ہے۔ کچھ کے ہاں وہ تھوڑی بہت سختی ہوگی، کچھ کے پاس بہت ہی زیادہ مال و دولت ہوگا یا زیادہ علم ہوگا۔ اب جو ہم ظلم کی صورتحال پیدا کرتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں ان ایکویٹی کہہ سکتے ہیں، انجسٹس کہہ سکتے ہیں، کہ ایک طرف تو بندے غربت سے یہ حال ہے کہ وہ بھوک سے مر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ
ایک بندہ ایک وقت پہ اتنا کھانا ضائع کر دیتا ہے کہ وہ 4 بندے اس کو غریب بندے کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے یہ ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں چند مقامات پہ یہ فرماتا ہے، جیسے یہ آیت ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی، لیکن لوگ اپنی جانوں پر یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تو وہ ایک انسانی عمل کے ذریعے ہم جو رزق کی تقسیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ایک رینج ہے، اور وہ رینج اس واسطے ہے کہ جن کے پاس کم ہے وہ کتنے شکر گزاری کی کیفیت میں رہتے ہیں اور کتنے صبر کے ساتھ وہ رہتے ہیں، اور جن کے پاس کچھ زیادہ ہے وہ کتنے شکر گزار رہتے ہیں اور کتنا کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کیونکہ بیسیکلی یہ جو پوری دنیا کا اس نظام ہے وہ ایک ٹرائل ہے، ایک ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، اور یہ بار بار قرآن پاک ہمیں واضح کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وضاحت کی کہ بھئی یہ ایک دنیا کا نظام جو ہے یہ ہمارے لیے ٹرائل ہے۔ تو اس واسطے ایک رینج ہے، لیکن وہ رینج کم اور زیادہ کی رینج ہے۔ ہم جو ہے وہ دنیاوی سسٹم ایسے بنتا ہے کہ ہم اس رینج کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں۔ اب بحیثیت انسان اور مور امپورٹنٹلی بحیثیت مسلمان، قرآن اور رسول کے فالوور کی حیثیت سے یہ ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سسٹم کو واپس تھوڑا سا ایکویلیبریم کی طرف لائیں، اور اس کو جب روزمرہ کی ضروریات اور کھانے پینے اور رہن سہن کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر ہی ہم اس کو بیلنس کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اوپن سوسائٹی، اوپن اکانومی کا سسٹم دیتا ہے، اور ان ٹاپکس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں کافی ویڈیوز بنیں گی۔ تو وہ ساتھ ہی ہمیں ہدایت اور گائیڈنس دیتا ہے کہ ہم کس طریقے سے وہ جو سسٹم ہے، ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی حیثیت سے کہ یہ جو ہمیں ذمہ داری ملی ہے ایک ٹرائل کی، اس کو کس طرح اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہیں۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بہت ہی اہم ایک عمل ہے، اور اس کو ہمیں اسی طریقے سے کرنا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور اس حوالے سے مزید بات جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہوگی۔ تو یہاں پہ یہ والی ویڈیو ختم ہوتی ہے، کائنڈلی آگے شیئر کریں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک یہ میری ایفرٹ ہے، اس میں میری کوئی ذاتی مالی یا کسی اور طرح کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔